والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم مولانا الذين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. من علم ربنا يتبع محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ادب ایک زیر آسمان اشنا دکھا نفس گم کردمی آیت جنیدو بایزید انجا مصطفیٰ بجساں خیشرہ کی دی ہم اوش اگر بہون رسیدی تمام بھول حبیب ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے. آئی نئے خدا با خدا کچھ نہ پوچھئے. آئی نئے خدا با خدا کچھ نہ پوچھئے. جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے. جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے. ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے. ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے. قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا. قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کیا. پھر کیا ہوا؟ ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے. پھر کیا ہوا؟ ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے. ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے. پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے. وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے. وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے. حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے. حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے. اگر خاموش رہوں میں تو دوری سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش فرما. ایک بار اور حلیہ صلاۃ پیش فرما. ایک بار اور حلیہ درود پیش فرما. بس قرونی اکبر کو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا.
गाते रहो, मैं तुम्हारी अजमतों को जाहिर करता रहूंगा। बस करो ने असगरपन, तुम मेरी ताजीम करो, मैं तुम्हारी इज्जत बढ़ाऊंगा। बस करो ने असगरपन, तुम मेरा चर्चा करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। वशकुरूनी वला तकफरून, और तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बने रहो और मेरी नेमतों का इनकार न करो। अगर आप उलमाए किराम से पूछेंगे तो ये जो फस्कुरूनी में बे आप देख रहे हैं, इसके बारे में वो कहेंगे ये या तो जज़ाइया है या सिला का, मगर उनकी बोली ऐसी नहीं है जो हम आप आसानी से समझ सकें। बस तर्जुमा सुने और आप समझें। ये हासिल इरशाद क्या होता। पहले अपनी नेमतों को याद कराया, और उसके बाद इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि जब तुमको मैंने बेशुमार नेमतों से नवाजा है तो तुम भी कुछ करो। जब तुमको मैंने अपने महबूब का गुलाम बनाया है तो तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए। और जब तुम करो तो मेरी नवाजिशा के तुम मरकज बने रहोगे। तर्जुमे ही से मैंने वाज़ेह कर दिया, जिक्र के माना कुरान करीम में 5, जिक्र के माना याद करना, जिक्र के माना याद रखना, जिक्र के माना ताज़ीम करना, जिक्र के माना इज्जत बढ़ाना, और जिक्र के माना मशहूर करना। फस्कुरूनी में भी लफ्ज़ जिक्र है, तो अस्करकुम में भी लफ्ज़ जिक्र है। तीन इस्तेमाल तो पहले लफ्ज़ जिक्र में आते हैं। फस्कुरूनी, मुझे याद करो, मुझे याद रखो, मेरी ताज़ीम करो, मेरा चर्चा करो। और अस्करकुम में 5 माना आ जाते हैं। तुम याद रखोगे तो मैं याद रखूंगा, तुम चर्चा करोगे तो मैं चर्चा करूंगा, तुम ताज़ीम करोगे मैं इज्जत बढ़ाऊंगा, तुम जिक्र करोगे तो मैं जिक्र करूंगा। कुरान करीम में जगह जगह मुख्तलिफ मानी में जिक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। वल कुरान ज़िक्र, मुफस्सिरीन किराम ने जो बात इरशाद फरमाई है, इज्जत वाले कुरान की कसम, इज्जत वाले अजमत वाले कुरान की कसम। बात खत्म हो गई। जहां तक दरसगाह की बात थी मुकम्मल हो गई, मगर कुरान में तो सिर्फ लफ्ज़े जिक्र, मगर जिक्र का क्या माना है
یہ تو مفسر کا ارشاد. والقرآن ذو وجوہ، قرآن کی ایک ایک آیت میں بے شمار پہلو، اور اگر کسی بھی پہلو کو دلیل کی تائید حاصل ہو تو وہ حجت. میں سوچنے لگا قرآن کو اگر صرف یہ بتانا ہے یہ عظمت والا ہے، عزت والا ہے، شہرت والا، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. یہ ساری باتیں ثابت ہیں. جب اللہ کا کلام ہے تو عظمت والا کلام تو ہو گئی. ٹھیک ہے، مفسرین کا ارشاد اپنی جگہ پر، مگر اب ذکر کا لفظ، قسم ہے ذکر والے قرآن. تو کیا کوئی ایسا بھی قرآن ہے جو ذکر والا نہیں؟ اس لیے کہ قرآن کی ہر آیت قرآن، ہر صفحہ قرآن، ہر سورہ قرآن، ہر رکوع قرآن، ہر لفظ قرآن، ہر کلمہ قرآن، اور سب کو اور سب کی یہ شان ہے ذکر. تو یہ ذکر کون ہے؟ قسم ہے ذکر. قرآن ذکر کے ساتھ ہو. جب قرآن کو اس کے ذکر سے ہٹا کر کے سمجھنے کی کوشش کی گئی، قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا. قرآن معلوم ہوتا ہے کچھ ایک ذکر ہے جو قرآن کے ساتھ ایسا وابستہ ہے کہ اگر قرآن کو اس سے ہٹا کر سمجھا گیا تو جو دل وہی کثیروں. اگر تم قرآن سے ہدایت چاہتے ہو تو ذکر کو ہٹانا نہیں، قرآن کے ہر کلمے کے ساتھ ذکر، ہر آیت کے ساتھ ذکر. قرآن اللہ کا کلام ہے، مگر اس کا مفہوم متعین کرنے سے پہلے ذکر پر نظر ہو. ذکر سے تمہیں اگر مفہوم ملے گا، آپ کہیں گے یہ ذکر ذکر کا لفظ ہے. ذکر ہے کون؟ ذکر ہے کون؟ تو قرآن نے ایک ذکر کی نشاندہی کی ہے جسے ذکر بھی کہا ہے اور رسول بھی کہا ہے. ذکر الرسول، ذکر الرسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ الاسلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ایک ایسی ذات ہے جو ذکر بھی ہے اور رسول بھی. ایک ایسی ذات ہے جو ذکر بھی ہے اور رسول بھی. مگر سوچنا پڑے گا جب ذکر وہ ہے تو ذاکر کون ہے؟ جب ذکر وہ ہے تو ذاکر کون ہے؟ اور آپ اگر یہ پوچھیں گے تو میں پوچھوں گا کہ جب رسول وہ ہے تو مرسل کون ہے؟ رسول وہ ہے تو وہ رسول ہے اور خدا بھیجنے والا ہے، خدا مرسل ہے. یہ ذکر ہے. خدا ذاکر ہے. خدا ذاکر ہے تو خدا کے کلام کو سمجھنا ہے تو خدا کے ذکر کی روشنی میں سمجھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. آپ خیال کرتے چلے جائیں وہ ذکر خدا کا ذکر، خدا ذاکر وہ ذکر. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس ذکر کو اور بھی واضح طور پہ سمجھا دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب نور محمدی کو پیدا فرمانا چاہا تو ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ. نور محمدی جلوہ گر ہو گیا. نور محمدی نے عرض کیا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا. پھر رب نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، نور محمدی پیدا ہو گیا. نور محمدی نے عرض کیا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا. کب تک ایسا ہوا؟ کتنا وقت لگا؟ کتنا زمانہ لگا؟ یہ اس وقت کی بات ہے، نہ وقت تھا نہ زمانہ. تو میں یہ تو بتا ہی نہیں سکتا.
کہ کتنا زمانہ، اس لیے کہ زمانہ بنتا ہے گردش افلاک سے. جب افلاک کا وجود ہی نہ ہو تو گردش کہاں سے آئے گی؟ جب افلاک کا وجود نہ ہو تو گردش کا وجود کیسے؟ بس اتنا سمجھ لو، جب تک رب نے چاہا ایسا ہوا، جب تک رب نے چاہا ایسا ہوا، پھر نور محمدی قائم ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی. کیا خدا کیا ارشاد فرما رہا؟ محمد الرسول اللہ. اور محمد الرسول اللہ کیا عرض کرے؟ لا الہ الا اللہ. تو محمد الرسول اللہ یہ کلام ہے خدا کا، اور لا الہ الا اللہ یہ کلام ہے مصطفیٰ کا. محمد الرسول اللہ یہ ذکر ہے خدا کا، اور لا الہ الا اللہ یہ ذکر ہے مصطفیٰ کا. محمد الرسول اللہ یہ ارشاد ہے خدا کا، اور لا الہ الا اللہ یہ ارشاد ہے مصطفیٰ کا. اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو سنت مصطفیٰ ادا ہوگی، اور محمد الرسول اللہ کہو گے تو سنت کبریا ادا ہوگی. سنت کبریا ہوگی تو محمد الرسول اللہ ذکر اللہ، محمد الرسول اللہ. اسی لیے اللہ کے رسول کا نام بھی ایک ہے ذکر اللہ. ذکر اللہ یہ اللہ کے ذکر ہے. ذرا سا خیال ہے. اور ایک بات ہے بھی، اللہ کے رسول تو ایسے ذکر ہے، ایسے ذکر ہے کہ جو سچائی کے ساتھ کمال وابستگی اختیار کر لے اللہ کے رسول سے اور سچا وفادار ہو جائے تو اس وفادار کو بھی وہ ذکر بنا دیتے ہیں. اس وفادار کو بھی وہ ذکر بنا دیتے ہیں. آپ کہیں گے پتہ کیسے چلے کہ کون ذکر ہے کون ذکر نہیں ہے؟ جس کو دیکھو اور خدا یاد آئے سمجھ لو یہ خدا کا ذکر ہے. معلوم یہ ہوا، یہاں سے آپ سمجھتے چلے جائیے. اس وقت چاہے اللہ کے رسول تو ذکر اللہ ہی ہے، مگر ان کے فیضان سے، ان کے نوازشات سے ہر صحابی ذکر اللہ، ہر ولی ذکر اللہ، ہر بزرگ ذکر اللہ. اللہ جہاں جہاں جاؤ اور خدا یاد آ جائے، جس کو ہم شاعر اللہ کہہ سکتے ہیں اسے ذکر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب و ترغب ان تصلی علیہ والقرآن ذی الذکر. کیا مطلب یہ ہے کہ قرآن تم نہ جانے کتنی بغلوں میں دیکھو گے، قرآن نہ جانے کتنے ہاتھوں میں دیکھو گے، پر پہلے یہ سمجھ لینا کہ یہ جو قرآن کا معنی سمجھا رہا ہے یہ ذکر والا معنی ہے یا اس کا خود ساختہ معنی ہے. یہ معلوم ہوا کہ وہی قرآن تمہیں ہدایت دے گا جس کو رسول سے جدا نہ کیا جائے. قرآن کو رسول سے کیسے جدا کیا جا سکتا؟ قرآن کو رسول سے کیسے جدا کیا جا سکتا؟ اس کی تو کوئی شک نہیں. سنا اللہ کے کلام کی اگر وہ تم نے تشریح کی، وہ مطلب بتایا جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا ہے، تو تم قرآن کو رسول سے جدا کرنے کی جسارت کر رہے ہو، قرآن کو رسول سے جدا کرنے کی جسارت کر رہے ہو. تو ایسے کلمات سے قرآن کے کلمات کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، مگر تمہارے غلط معنی جو ہیں وہ فریب دیا کرتے ہیں. تمہاری غلط سمجھ ہے، تمہاری غلط فہمائش ہے. دیکھو قرآن تمہیں گمراہ نہیں کرتا، تم خود قرآن سے گمراہی لے رہے ہو. قرآن تمہیں گمراہ نہیں کرتا، قرآن گمراہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، مگر جب تم اللہ کے رسول سے جدا کر کے اسے سمجھنا چاہو گے کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے، کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جس کی تفصیل میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، میں صرف ذکر کے تعلق سے بات کرتا ہوں. تو اللہ ارشاد میرا ذکر کرو. اب خدا کے ذکر کی صورتیں کتنی؟ خدا کے ذکر کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کا ذکر کی، یہ بھی خدا کا ذکر. اس اللہ کی ضربیں لگائیے، سورہ اخلاص پڑھیے تو خدا کی ذات و صفات کا ذکر یہ بھی خدا کا ذکر ہے.
اور خدا کے ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ خدا کے محبوب بندوں کا ذکر آپ کریں تعظیم کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، یہ بھی ہے خدا کا ذکر۔ اور خدا کے ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ خدا کے دشمنوں کا مذمت اور لعنت کے ساتھ ذکر کیا جائے، یہ بھی خدا کا ذکر ہے۔ جب پورا قرآن ہی ذکر ہے تو قرآن میں جو کچھ ہے سب خدا کا ذکر ہے، قرآن میں جو کچھ ہے سب خدا کا ذکر ہے۔ اب تلاش کرو کہ قرآن میں کیا کیا ہے، کیا بات ہے، کیا گوشہ ہے، کیا کیا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھو گے تو جہاں صراط مستقیم کی بات ہے وہاں کچھ مغضوب علیہم اور ضالین کی بھی نشاندہی ہے اسی سورہ فاتحہ کے اندر۔ نہیں یہ صاحب کسی کو مغضوب کہنا، کسی کو ضال گمراہ کہنا، یہ بھی خدا کا ذکر ہے۔ تبت یدا ابی لہب، یہ ابو لہب کا تم نے ذکر کیا، یہ بھی خدا کا ذکر ہے۔ ذکر بہت اچھا ہے، مذکور بڑا خراب ہے، مذکور بڑا خراب ہے، یہ بھی خدا کا ذکر ہے۔ ذرا سا دیکھو قرآن کریم میں ہر طرح کا ذکر موجود ہے، کہیں تو ڈائریکٹ خدا کے ذات و صفات کا ذکر، کہیں صالحین کا ذکر، نبیین صدیقین کا ذکر صاف صاف لفظوں میں ملتا، اور کہیں دشمنان رسول کا ذکر۔ قرآن کے اندر یہ سب کچھ ملتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات اسی میں موجود۔ قرآن میں ایک لفظ تو ایک فرد کے لیے ایسا استعمال ہوا، استعمال ہو گیا، لفظ استعمال ہوا زنیم، استعمال ہو گیا، ترجمہ نہ سنیے اس کا، بس جس کے باپ کا پتہ نہ ہو وہ زنیم ہوتا ہے۔ معلوم نہیں آپ کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں، مگر قرآن میں ایک فرد کو کہا گیا تھا، اور کس سزا میں کہا تھا؟ کس نے اللہ کے رسول کی گستاخی کر دی۔ یہ ساری باتیں اس لیے کہی گئی کہ جب دشمنان رسول کو کسی مقدس اسٹیج سے کچھ کہا جائے تو اس کو گالی نہ سمجھ لینا۔ کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں۔ جب مقدس قرآن میں ان کا ذکر مذمت کے ساتھ ہے تو اب مقدس قرآن کے ماننے والے اپنے مقدس اسٹیج سے بھی اگر ذکر مذمت کے ساتھ کہیں تو اسے گالی نہ کہنا۔ آج کا ذہن عجیب ہو گیا ہے، یہ علماء اہل سنت بڑا غضب کرتے ہیں، مسنت رسول سے گالی دیتے، کیا گالی دیتے؟ کسی کو کافر کہتے ہیں، کسی کو خبیث کہتے ہیں، کسی کو مردود کہتے ہیں، کسی کو مشرک کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، مقدس اسٹیج سے۔ ارے دوستو، اگر اسی طرح سے لوگوں نے سوچنا شروع کیا تو میں تو کہتا ہوں کہ نماز مقدس عبادت، اور جب آپ نے اسے شروع کیا تو ثنا کے بعد آپ نے کیا بات پڑھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے، تو اس میں بھی کسی کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے دو لفظ استعمال فرما رہے، شیطان اور رجیم۔ نہ اس کا نام شیطان ہے، نہ اس کا نام رجیم ہے، اس کا نام تو عزازیل ہے، یہ شیطان اور رجیم اس کی صفت ہے۔ ارے بھئی تو خدا کی عبادت کرنے گیا ہے یا شیطان کو مردود کہنے گیا؟ مردود کہنے کے اور بھی تو اوقات ہے، مردود کہنے ہی ہے، پھر کبھی
کبھی کہہ لیتا, نماز کے بعد کہہ لیتا, مگر یہ کیا بات ہے, مردود کہنے کے لیے وضو کیا, مردود کہنے کے لیے مسجد میں گیا, مردود کہنے کے لیے عبادت کی نیت باندھی, مردود کرنے کے لیے نماز کی نیت باندھی. ارے معلوم ہوا کہ ایسے کو مردود کہا جا بڑے اہتمام سے خدا کے سامنے اس کی عبادت میں. ارے اسی لیے تو کہتے ہیں اگر اس اسٹیج پر محدود کرنا بہت بری بات ہے تو بڑا غضب کر کے آیا ہے, خدا کی بارگاہ میں گالی دے کے آیا ہے, نماز کی حالت میں گالی دے کے آیا ہے, اور باوضو گالی دے کے آیا ہے. معلوم ہوا کہ تم ابھی تک یہی نہیں سمجھے کہ گالی کیا, گالی کیا. جو یہ نہ سمجھے کہ گالی کیا ہے وہ یہ کیا سمجھے قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے, ارشادات صحابہ کیا ہے. سنو, جس کی جو صفت ہوتی ہے اگر اس صفت سے اسے بلایا جائے تو یہ گالی ہے. جس میں جو بات ہو, چور کو چور کہنا گالی نہیں, شرابی کو شرابی کہنا گالی نہیں, کافر کو کافر کہنا گالی نہیں, مشرک کو مشرک کہنا گالی نہیں, خبیث کو خبیث کہنا گالی نہیں. ہاں وہ صفت نہ ہو اور کہے, وہ نہ ہو کہو تو گالی. میں گالی کا فلسفہ بتاؤں. اچھا مومن مسلمان کا لفظ تو بہت اچھا لفظ ہے نا, میں آپ کو مسلمان کہوں کیا یہ گالی ہے؟ مومن کہوں یہ گالی ہے, بہت اچھا لفظ ہے. اچھا کسی یہودی کو مسلمان کہہ کے بلاؤ, جوتا مارے گا. اتنا اچھا لفظ, اتنا اچھا لفظ, مگر چونکہ وہ سمجھتا میں اس کا مصداق نہیں تو اس کو وہ گالی سمجھتا, اس کو یہودی گالی سمجھتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو جس کا مصداق نہ ہو اور اس پر اطلاق کیا جائے تو گالی بن, اور مصداق کو اگر کہا جائے تو گالی نہیں ہے. ورنہ مگر ایک عجیب مزاج پیدا کیا جاتا ہے, بھئی کافر کو بھی کافر مت کہو, اور وہ بھی لطیفے کی بات, کافر کو بھی کافر مت کہو. پہلے خود ہی کافر کہہ لیا, کافر کو کافر نہ کہو. تو پہلے تو نے کافر کہہ ہی لیا, اب نہ کہنے کی بات کیا رہ گئی. عجیب بات. اور دلیل جو عجیب دیتے ہیں, دلیل کیا دیتے ہیں, کافر کو کافر کیوں نہ کہے, تجھے کیا خبر کہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے. کیا مضبوط دلیل. تو ایسے کہو مسلمان کو مسلمان بھی نہ کہو, مسلمان کو مسلمان نہ کہو, تجھے کیا خبر کہ مرنے سے پہلے کافر ہو جائے. ابھی مرنے کے پہلے جو ہوگا وہ ہم پھر کہہ لیں گے, ابھی جو ہے وہ کہہ لیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه. یہ بھی ذکر اللہ کے رسول کے دشمنوں کا مذمت و لعنت کے ساتھ یاد کرنا, یہ بھی ذکر ہوگا. میرا ذکر کرو, یہ نہیں کہا کہ کس سے کرو. خدا نے تو بڑی نعمتیں دی, زبان بھی دی, آنکھ بھی دیا, کان بھی دیا, دماغ بھی دیا, ہاتھ پیر بھی دیا, اور حکم دیا جا رہا ذکر کرو. کس سے؟ دماغ سے ذکر کریں کہ زبان سے, نظر سے ذکر کریں کہ کان سے, ہاتھ سے ذکر کریں کہ پیر سے, جسم کے کس حصے سے ذکر کریں. میرا ذکر کرو. ذکر کرنے کی جتنی شکلیں, یاد رکھو, اپنی نظر کو بھی ذاکر بناؤ, اپنے کان کو بھی ذاکر بناؤ, اپنی زبان کو بھی ذاکر بناؤ, اپنے دماغ کو بھی ذاکر بناؤ, اپنے پیروں کو بھی ذاکر بناؤ, اپنے ہاتھوں کو بھی ذاکر بناؤ, سر سے پیر تک ہر عضو کو ذاکر بناؤ. ہر ایک کا ذکر الگ الگ ہے. نظر کا ذکر کچھ اور ہے, کان کا ذکر کچھ اور ہے, زبان کا ذکر کچھ اور ہے,
دماغ کا ذکر کچھ اور ہے، پیروں کا ذکر کچھ اور ہے، ہاتھوں کا ذکر کچھ اور ہے. قرآن کو دیکھو گے یہ نظر کا ذکر ہے، کعبے کو دیکھو گے یہ نظر کا ذکر ہے، قرآن کے سطروں کو دیکھو گے یہ نظر کا ذکر ہے، رسول کے چہرے کو دیکھو گے یہ نظر کا ذکر ہے، علماء کی صورتوں کو دیکھو گے یہ نظر کا ذکر ہے، بزرگان دینوں کے مزارات کو دیکھو گے یہ نظر کا ذکر ہے، یہ نظر کا ذکر ہے. اپنی نظر کو ذاکر بناؤ. ہاں ایک بات اور ہے، ہر ذکر کا ثواب الگ الگ ہے، ہر ذکر کا ثواب الگ الگ ہے. کعبے کو دیکھو گے تو حاجی بنو گے اور نبی کو دیکھو گے تو صحابی بنو گے. معلوم یہ ہوا تمہاری زبان کا ذکر جو ہے وہ تو تم خوب سمجھتے ہو، مگر تمہاری آنکھوں کا بھی ذکر ہے، کان کا ذکر ہے کہ نیک باتیں سنو، اللہ کا کلام سنو، نعت کے نغمے سنو، بزرگوں کی منقبتیں سنو. یہ کان کا ذکر ہے. اور سنو جو تم دور دور سے اس محفل رسول میں، اس محفل منائب رسول میں جو تم آئے ہو یہ تمہارے پیروں کا ذکر ہے، یہ تمہارے پیروں کا ذکر ہے. کتنے مزے کی بات ہے، ذکر سن رہے ہو یہ کانوں کا ذکر ہے، اس محفل میں بیٹھے ہو یہ تمہارے پورے جسم کا ذکر ہے، یہاں چل کے آئے یہ تمہارے پیر کا ذکر ہے، اور ان نورانی صورتوں کو دیکھ رہے ہو یہ تمہاری نظر کا ذکر ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. ہر چیز کا ذکر الگ الگ ہے. اور ایسے ہی زبان کا بھی معاملہ یہ ہے، سچ بولو گے یہ زبان کا ذکر ہے، لقمہ حرام نہ قبول کرو، حلال لقمے کو قبول کرو، یہ زبان کا ذکر ہے. اور دماغ کا بھی ذکر یہ ہے کہ تصور ہو تو گنبد خضرا کا تصور ہو، یہ دماغ کا ذکر ہے، خیال ہے. ارے سوچنے والوں اپنی خطاؤں کو سوچو، رب کی عطاؤں کو سوچو، اپنی بدکرداریوں کو سوچو، رب کی ستاریوں کو سوچو. ایسا سوچنے والا دماغ ذاکر ہے، ایسا سوچنے والا دماغ ذاکر ہے. تو دماغ بھی ذکر کرے، جسم کا ہر حصہ ذاکر ہو، ہر حصہ بیدار ہو، ہر حصہ ہوشیار ہو، تو ہر عضو کا ذکر الگ الگ ہے. اور اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھیں. یہ کیسے پتا چلے گا کہ کس چیز کو دیکھنا نظر کا ذکر ہے؟ اس کا ایک آسان طریقہ، جس چیز کو دیکھنا شیطان پسند نہ کرے، جس ذکر کا دیکھنا شیطان پسند نہ کرے، سمجھ لو اس کا دیکھنا نظر کا ذکر ہے. جس محفل میں آنا شیطان گوارا نہ کرے، سمجھ لو وہاں جانا ہمارے جانے کا ذکر ہے، یہ ہمارے پیروں کا ذکر ہے. آپ کہیں گے کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو شیطان کو پسند نہیں آتی؟ نہیں آتی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پسند نہیں آتی. اتنا عالی شان پنڈال یہ سجا ہوا، کمکمے جگمگا رہے ہیں، تم اسی کے سائے میں بیٹھے ہو، خوش ہو رہے ہو. یہ ایک نائب رسول کی یاد میں ہم جو کچھ کر سکے اہتمام کیا اور بیٹھے ہوئے ہیں. کمکموں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ بھی اندرونی طور پر ایک روشنی محسوس کرتے ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے. مگر دوستو کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جن کی نظر جب اس لائٹ پر پڑے گی، ان روشنیوں پر پڑے گی تو انہیں پسند نہیں آئے گا. انہیں پسند، شیطان کو نہیں پسند آئے گا. مگر وہ بات کس طرح کرے؟ شیطان والے لب و لہجے میں بات نہیں کرے گا. جب وہ بات کرے گا کہ اس کی ضرورت کیا؟ لا خیر فی الاسراف، لا خیر فی الاسراف. اے لوگوں فضول خرچی میں بھلائی نہیں ہے، فضول خرچی میں بھلائی نہیں ہے. البتہ بہت ہی ہمدرد بن کیا ہے، فضول خرچی میں بھلائی
بات کا سایہ ہے وہ بھی جواب بہت اچھا دے رہا ہے. لا اسراف فی الخیر, لا اسراف فی الخیر. اور نیکیوں میں کتنا بھی خرچ کرو فضول خرچی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہر عضو کا ذکر الگ. ذکر کے فوائد کیا؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ یاد فرمائے گا وہ ذکر فرمائے. اس سے بڑھ کر کیا فائدہ؟ ذکر میرا مجھ سے اچھا ہے کہ اس محفل میں. پہلا فائدہ یہ. دوسرا فائدہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا, بے چین دلوں کو چین ملتا, بے قرار دلوں کو قرار ملتا, تڑپتے ہوئے دلوں کو سکون میسر آتا ہے. آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ تو میں پوچھوں گا بے چینی کیسے پیدا ہوتی؟ بے چینی کیسے پیدا ہوتی؟ غور کرو. انسان بے چین کیوں ہوتا ہے؟ اس کا حقیقی راز کیا ہے؟ آپ سوچیں گے کہ بے چینی افلاس سے پیدا ہوتی ہے. مفلس ہو تو بے چین ہوتا, پیسہ نہیں, کھانا پینا نہیں, بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو بے چین ہوتا ہے. مگر آپ یہ بتائیں کہ اگر بھوک اور پیاس بے چینی کا سبب ہے تو کربلا والے بے چین کیوں نہیں تھے؟ بولو, کربلا میں خنجر کے نیچے لیٹنے والا حسین بے چین تھا یا دمشق کے تخت پر بیٹھنے والا یزید؟ کیا کہنے بے چین یزید ہے, بے قرار یزید ہے. اگر دولت سے کسی کو سکون ملتا تو فرعون کو سکون ملتا, نمرود کو سکون ملتا, شداد کو سکون ملتا, قارون کو سکون ملتا. مگر دیکھ یہ رہا ہوں کہ نمرود بے چین ہے. حضرت ابراہیم آتش قدے میں بھی سکون ہے, آتش قدے کے اندر بھی چین ہے, آتش قدے کے اندر بھی قرار ہے. غلط یہ بات ہے کہ غربت سے بے چینی ہوتی. اگر غربت سے بے چینی ہوتی تو یہ رئیس بے چین کیوں ہے, یہ دولت مند بے چین کیوں ہے, یہ لال قلعے والے بے چین کیوں ہے, یہ سنگ مرمر کے ایوانوں میں رہنے والے بے چین کیوں ہے؟ میں نے تو دیکھا جتنا اونچا اٹھا کر دو بے چینی بھی اتنی زوردار ہو جاتی ہے. بڑی بے چینی, اتنی بے چینی کہ اپنے سائے سے بھی آدمی ڈرنے لگتا ہے. اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ انڈر گراؤنڈ راستے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اتنی بے چینی ہوتی ہے. تو اگر منصب سے چین ملتا ہے تو منصب والے بے چین کیوں ہیں؟ اگر منسٹری سے چین ملتا ہے وزارت والے بے چین کیوں ہیں؟ دولت والا بے چین, زراعت والا بے چین, تجارت والا بے چین, کھانے پینے والا بے چین. معلوم یہ ہوا کہ غربت اور افلاس سے بے چینی نہیں ملتی. بے چینی کا حقیقی سبب گناہ. جو گنہگار ہوگا بے چین ہوگا, چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو, چاہے تاجر ہو چاہے کاشتکار ہو. گناہ یہ بے چینی کا سب سے بڑا سبب ہے. اسی لیے گنہگار یزید بے چین ہے, مگر ہمارا نیک حسین سکون سے قرار سے ہے, اسے کوئی بے چینی نہیں ہے. نیکوکار بے چین نہیں ہوتا, گنہگار بے چین ہوتا ہے. اور جب گناہ سبب ہے بے چینی کا تو جب تک تمہارے گناہ ختم نہیں ہوں گے تمہیں چین بھی نہیں ملے گا.
تمہیں قرار بھی نہیں ملے گا، تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ سوال یہ گناہ ختم کیسے ہو؟ بس اللہ کو ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب، ذکر سے تمہیں چین ملے گا، تمہارے گناہ ختم ہوں گے۔ ذکر اللہ کفارہ سیئات، رافع درجہ، تو تم جتنا ذکر کرتے چلے جاؤ گے تمہارا چین تمہیں ملتا جائے گا۔ اور دنیا کسی طور سے نہ چین دے سکی ہے، نہ چین کسی کو مل سکا ہے۔ تم تو بار بار سن چکے ہو، کچھ لوگ چین حاصل کرنے کے لیے، قرار و سکون حاصل کرنے کے لیے جب دیکھا دھرتی پہ کچھ نہیں مل رہا ہے تو سوچا چلو چاند کے اوپر شاید وہاں ہمیں چین مل جائے، قرار مل جائے، سکون مل جائے۔ جو یہاں چلے اربوں کھربوں ڈالر خرچ کر کے ادھر جا رہے ہیں، اور چاند بھی ہنس رہا ہے، یہ دنیا کے بے وقوف آ رہے ہیں، یہ دنیا کے بے وقوف آ رہے ہیں ہمارے پاس سکون لینے کے لیے، قرار لینے کے لیے، چین لینے کے لیے۔ ارے نادان، میرے پاس کیا رکھا ہے؟ چین لینا ہے تو ادھر جاؤ جس کے اشارے سے میں بھی ٹکڑے ہو گیا۔ چین لینا ہے تو ادھر جاؤ جس نے بلال حبشی کو چین دیا، جس نے صہیب رومی کو چین دیا، جس نے ویسے قرنی کو چین دیا، جس نے حضرت ابوذر غفاری کو چین دیا، چین دیا، گھر والوں کو چین دیا، جو بے گھر تھے انہیں بھی چین دیا، جو دولت والے تھے انہیں بھی چین دیا، جو بے دولت والے تھے انہیں بھی چین دیا۔ تو چین تو وہاں ملے گا۔ یہ گئے تھے چاند پر، گئے کہ نہیں گئے یہ تو مفتی صاحب سمجھے، وہ بتاتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، مگر اگر انہی کی بات، اور سیدھی سی بات یہ ہے، ہم تو ایک بات ایسی کہتے جو آپ کی سمجھ میں آئے، کوئی عیسائی یہودی چاند دیکھے، دیکھ تو سکتا ہے نا، عید کا چاند دیکھے، ایک نہیں دو چار دیکھیں، اور آ کر کہیں مفتی صاحب چاند ہو گیا، تو کیا یہودیوں اور عیسائیوں کے کہنے سے مفتی صاحب مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ بتائیے جب ان کے کہنے سے ہم دیکھنا نہیں مانتے تو ان کے کہنے سے ہم پہنچنا کیسے مان لیں؟ مگر اگر ان کی روایتی کی بات ہے تو کبھی پوچھ لینا کہ اربوں کھربوں ڈالر خرچ کر کے جو تم چاند پر گئے تو کیا چین لے کر آئے، سکون لے کر آئے، قرار لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ کہتے خاک لے کر آئے۔ وہاں گئے تھے خاک لے رہے، پتھر کے ٹکڑے لے رہے۔ بے وقوف ہو، ہماری دھرتی پر پتھروں کی کیا کمی تھی جو بوجھ بڑھا دیا؟ ذکر اللہ سے چین ملتا ہے۔ حضرت مجاہد نے تفسیر کی، فرمایا ہے کہ ذکر اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ سے چین ملتا۔ ذرا سا آپ خیال کریں، اسی لیے رسول سے بے تعلق ہو کر کے تم خدا کی توحید کا فیض لینا چاہو تو نہیں لے سکتے۔ ابھی جیلانی میاں سلموں نے ایک واقعہ سنایا، گھر میں جاؤ تو سلام کرو، خالی گھر ہو، ان لم يكن في البيت احد فقل السلام عليك ايها النبي، جب تمہارے گھر میں کچھ نہ ہو، یہ شفا شریف کے اندر ہے، تو کہو اے نبی آپ پر سلامتی، نبی کو سلام کرو۔ ملا علی قاری نے جب اس کی شرح کی تو کیا کہا؟ لأن روح النبی حاضر فی بیوت اہل الاسلام، اس لیے کہ نبی کی روح ہر مومن کے گھر میں موجود۔ نبی کی روح تو کیا کہا؟ عمل بھی بتایا کیا کہ پہلے نبی پہ سلام بھیجو، پھر سورہ اخلاص پڑھو۔ پہلے نبی پہ سلام بھیجو، پھر سورہ اخلاص پڑھو۔ نبی پر سلام نہیں بھیجو گے تو نبی سے رابطہ ظاہر نہیں ہوگا، اب تیرا سورہ اخلاص پڑھنا مفید بھی نہیں ہوگا۔ اب تیرا سورہ اخلاص پڑھنا، پہلے نبی کی غلامی کا پٹا باندھ کے اندر داخل ہو، پھر خدا کو یاد کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب و ترضى وصلی علیہ۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، غیر ذرا سوچو، نبی کی روح مومنین کے گھروں میں،
मैं यही पूछ रहा कि क्या जब लोग रहते तो नहीं रहती, जब लोग निकल जाते तब रहती है? जब नबी की रूह है, कायनात के जर्रे जर्रे में हकीकत मुहम्मदिया सरायत किए हुए है। जब नबी की रूह चाहे तुम रहो जब भी है, तुम घर में ना रहो जब भी है, मगर ये सलाम वाला फलसफा जब कोई ना हो तो सलाम करो। वजह ये है कि अगर कोई अंदर होगा और तुम यूं सलाम करोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो शुबहा पैदा होगा, शुबहा पैदा होगा कि तुमने नबी कहा किसको, नबी कहा किसको, शुबहा पैदा होगा। और जब कोई नहीं होगा तो जो है उसी को। जब कोई ना होगा फिर कहोगे तो अब वो सलाम नबी ही के लिए मखसूस हो, कोई एहतमाल नहीं, कोई शुबहा नहीं। सवाल ये है कि नबी को हर मोमिन के घर में क्यों किया? तुम कहते हो घर में, और नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। तुम्हारे घर में नबी, तुम्हारी जान के करीब नबी, तुम्हारे तन में नबी, तुम्हारे मन में नबी, तुम्हारे घर में नबी, तुम्हारे वतन में नबी। जब तक नबी हर जगह नहीं बना लोगे तुम सच्चे मोमिन भी नहीं हो। मन में नबी, ईमान में नबी, जान में नबी, मकान में नबी, और हर जगह नबी। जरूरत क्यों है? इसका शऊर होना चाहिए। नबी तो है मगर होने का शऊर भी होना चाहिए, एहसास भी होना चाहिए, ताकि उनके होने का फैजान तुम्हें पता चले। इसलिए कि ये जिक्रुल्लाह है, और जिक्रुल्लाह का काम क्या है? दिल को इत्मीनान देना। और नबी अपने उम्मती को बहुत चाहते हैं, तो खुदा ने कहा अब ले हर उम्मती के दिल में तुझे पहुंचा दूं, ताकि तू इत्मीनान दिलाता रहे, सुकून देता रहे, करार देता रहे, चैन देता रहे। हाँ, ये बात और है, कुछ लोग कहते हैं हमारे करीब नहीं है नबी, हमारे करीब नहीं, तो उसमें आप एतराज भी न करें, इसलिए कि इसमें भी तो है नबी औला बिल मोमिनीन, नबी औला बिल मोमिनीन, मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब। तो जो मोमिन ही नहीं है वो अपने करीब समझे तो कैसे समझे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। जरा साफ ख्याल करो। और वाकई हमने देखा है कि जहां पर भी हम इस्तराब और बेचैनी का शिकार होते हैं वहां नबी होते हैं। बेचैनी के मकामात कितने हैं? ज्यादा, वैसे तो बहुत सारे, मगर एक बेचैनी का मुकाम होता है लज़ा के बाद, और उससे ज्यादा बेचैनी कब्र में, और उससे ज्यादा बेचैनी हश्र में। बेचैनी ही बेचैनी। मगर दोस्तों, जहां जहां बेचैनी और इस्तराब की मंजिलें हैं, हर जगह हम जिक्रुल्लाह को पा रहे हैं, हर जगह अपने इत्मीनान को पा रहे हैं, अपने चैन को पा रहे हैं। वो वाकया याद करो, जब नबी तफसीर रूहुल बयान में ये वाकया, जब नबी करीम से वो किसी ने ख्वाब में देखा, अर्ज किया हुजूर आपने ये फरमाया कि मोमिन की रूह ऐसा निकलती है जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है, जैसे आटे से बाल निकल जाता है, एहसास तक नहीं होता। और नज़ा की बड़ी तकलीफें हैं, बड़ी शदीद, जिसको हम महसूस ही नहीं कर पा रहे। जब महसूस ही नहीं कर पा रहे तो बता क्या पाए? जो चीज महसूस ही ना हो, और महसूस भी हो तो एहसास को लफ्जों का जामा कैसे पहनाया जा सकता है? नक्शे अल्फाज में एहसास की तस्वीर कहाँ, पूरे गुल के लिए फौलाद की जंजीर कहाँ? जरा साफ ख्याल करें तो आप महसूस नहीं कर सकते। नबी ने जवाब दिया कि सूरे यूसुफ से इसका जवाब तलाश करो। सूरे यूसुफ को जो देखा तो जवाब सामने आ गया। सामने क्या आया कि जब जमाले यूसुफ
حجاب ہوا. تو مصر کی عورتوں کے حواس حسن یوسفی میں گم ہو. کاٹنا تھا لے منہ کٹ گئی انگلی, پھل کو کاٹنا تھا پھل کے بجائے انگلی. انگلی جب کٹتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, اگر کٹتی ہے تو ہوتی ہے کہ نہیں. مگر انہیں پتہ نہیں چلا. تکلیف ہوئی محسوس نہیں ہوئی, تکلیف ہوئی معلوم نہیں ہوئی, دکھ ہوا پتہ نہیں چلا. ہوا کیا؟ معاملہ کیا تھا؟ جمال یوسفی اور احساس کے درمیان میں عشق کا حجاب حائل ہو گیا, اور اس حجاب سے احساس نہیں ہوا, تکلیف کا احساس نہیں ہوا. تو سرکار گویا اشارہ فرما رہے ہیں, جب مومن کی روح نکلے گی جمال مصطفیٰ سامنے ہوگا, سارے حواس حسن محمدی میں گم ہو جائیں گے, روح نکل جائے گی پتہ نہیں چلے گا. نزع کی تکلیف یہ خدا کے جلال و حیبت کا مظاہرہ ہے, احساس کا اڑا دینا یہ میرے رسول کے جمال و رحمت کا کرشمہ. دیکھا کتنی بے چینی کا وقت تھا, مگر یہاں بھی سن لو, نبی اسی کے پاس تو آئیں گے جو عقیدہ رکھتا ہے کہ آ سکتے ہیں, اور جو کہتا آ ہی نہیں سکتے تو معلوم اسی کا کام بہت ہی اہتمام سے ہوگا. اور قبر کا معاملہ وہ بھی بڑا مشکل کا معاملہ, مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبر میں جہاں ایمانیات کے تعلق سے سوالات ہوں گے, سوال بعد میں ہو رہا, نبی پہلے ہی موجود. سہارا دینے والا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو جو لوگ کہتے تھے وہی تو کہیں گے نا. اسی لیے میں کہتا ہوں اچھا کہنے کی عادت یہی بنا لو. جب اچھا کہنے کی عادت بنا لو گے تو کہہ دو گے کہ ہم یہ کہتے تھے, شفیع الانبیاء کہتے تھے, امام الانبیاء کہتے تھے, نبی کہتے تھے, رسول. مگر انہوں نے کہنے کی عادت ہی نہیں بنائی. جب کہنے کی عادت نہیں بنائی تو یہ کیا کہیں گے؟ ہے ہاتھ لاد رہی. آپ خیال کرو تو وہاں بے چینی کا موقع تھا, نبی نے آ کے چین دے دیا. اور میدان قیامت کا عجیب منظر ہے. حضرت شیخ نے ایک بات کہی تو میرا تصور کسی اور طرف چلا گیا. حضرت شیخ کہتے ہیں درا روز ظاہر گردد وے نائب مالک یوم الدین است, حکم اوست روز روز اوست. میدان قیامت میں یہ بات ظاہر ہوگی کہ میرا رسول مالک یوم الدین کا نائب و خلیفہ ہے. حکم چلے گا تو رسول کا حکم ہوگا, اور وہ دن ہوگا تو رسول کا دن ہوگا. میں نے سوچا کہ جب رسول اس دن کے تاجدار ہیں, جب ان کا حکم چلے گا تو رسول کی شان کیا ہونی چاہیے کہ ایک جگہ بیٹھ جائیں, کرسی لگا کر کے, تخت بچھا کر کے, جلوہ افروز ہو جائیں جیسا تاجداروں کا طریقہ ہے, اور حکم دے دے اے فرشتوں ذرا خیال رکھنا میزان کے حال کو, میرے امتی وہاں جائیں گے ان کا پلہ ہلکا نہ ہونے کا. اے فرشتوں ذرا جہنم کے دروازے پر تمہاری یہ ڈیوٹی ہے, میزان کے پاس تمہاری یہ ڈیوٹی ہے, حوض کوثر پر تمہاری یہ ڈیوٹی ہے, یہاں یہ ڈیوٹی, ساری ڈیوٹیاں پل صراط پر تمہاری یہ ڈیوٹی. وہ اگر رسول حکم دیتے تو سارے فرشتوں پر اس پر عمل کرنا فرض و واجب و لازم ہوتا. مگر اللہ کے رسول کسی کو خود حکم نہیں دے رہے ہیں, تخت پر نہیں بیٹھ رہے ہیں, تاج پہن کر نہیں بیٹھ رہے ہیں, کرسی پر نہیں بیٹھ رہے ہیں, بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں رسول بنفس نفی ہر جگہ نظر آ رہے. حضور آپ کو ہر جگہ جانے کی ضرورت کیا ہے کہ جب حکم آپ کا حکم ہے, دن آپ کا دن ہے, تو ہر جگہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا نادان تو نہیں جانتا, جب میرا امتی گناہوں کی گٹھری لے کر سر پر
गुनाहों का बोझ लेकर लड़खड़ाते हुए कदम से मीजान की तरफ आ रहा होगा तो वो बड़ा बेचैन होगा, बहुत ही बेइत्मीनानी होगी, बड़ी बेकरारी होगी, मगर मीजान के पास जब मुझे देख लेगा उसे सुकून हो जाएगा, उसे इत्मीनान हो जाएगा, उसे करार हो जाएगा कि मेरे पल्ले को वजनी करने वाला पहले ही से मौजूद है, पहले ही से मौजूद है। काली कमली मेरे सियाहियों को छुपाने के लिए पहले ही से मौजूद है। जब मेरा उम्मती पुल सिरात के ऊपर से गुजर रहा होगा, उसके पैर के अंदर लर्जिश हो रही होगी, हाथ कांप रहे होंगे, ऐसे वक्त में जब वो पुल सिरात के किनारे मुझे देखेगा तो उसे सुकून हो जाएगा कि अब मेरी लर्जिशें पा मुझे गिरा नहीं सकती। बाजू थामने वाला पहले ही से मौजूद है, बाजू थामने वाला पहले ही से मौजूद है। जब मेरा उम्मती प्यासा हौज़े कौसर की तरफ जा रहा होगा और जब वो वहां पर मुझे देखेगा तो उसे इत्मीनान हो जाएगा कि मेरा पहचानने वाला पहले ही से मौजूद है, मेरा पहचानने वाला पहले ही से मौजूद है। तो दोस्तों हर जगह इसलिए जा रहे हैं कि जिक्रुल्लाह है, उनसे इत्मीनान मिलता है, उनसे सुकून मिलता है। तो जो जो बेकरारी की जगह होगी वहां मोहम्मद अरबी जरूर होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। एक तो फायदा जिक्रुल्लाह से ये है कि दिल को इत्मीनान होता है, दिल को चैन मिलता है, दिल को करार मिलता है। और दूसरा फायदा, जो खुदा का जिक्र करते हैं तो मखलूक की निगाह में वो अजीज हो जाते हैं, वो इज्जत वाले हो जाते हैं, उनकी तरफ रुझाने खल्क होता है। खुदा के जिक्र करने वाले को अल्लाह अपना महबूब बनाता है। हजरत जिब्राइल को हुक्म मिलता है, जिब्राइल मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। ऐलान कर दो फरिश्तों में, ये ऐलान फरिश्तों में भी हो जाता है, फिर सारी जमीन पर ये ऐलान हो जाता है। जर्रे जर्रे उसे अजीज रखते हैं, जर्रे जर्रे उसकी अजमतों का गुण गाते हैं। तो एक फायदा ये है कि जो अल्लाह को याद करते हैं रब तबारक व तआला उनको हर दिन अजीज बना देता है। और एक फायदा जिक्र का ये है कि जिक्र करने वाला गैरों से मुस्तगनी हो जाता, फिर उसे किसी की परवाह नहीं रहती, फिर उसे किसी की परवाह नहीं रहती। वो जिक्र की लज्जतों में ऐसा डूबा हुआ रहता है कि उसे न दुनिया की लालच न दुनिया की परवाह। मगर दोस्तों यहां पर एक चीज और समझ लो, जिक्र की कई किस्में, एक है जिक्र मकबूल और एक है जिक्र महबूब और एक है जिक्र मरदूद। जिक्र मकबूल क्या है? आप खुदा को इसलिए याद करें कि जहन्नम से बचें, जन्नत में जाएं। ठीक है, रब तबारक व तआला अपने फजल से इस जिक्र को कबूल फरमाएगा, इसकी बरकत से आप जहन्नम से बचेंगे, जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। यानी ये जिक्र आपने किस लिए किया था? जन्नत के लिए। ये जिक्र मकबूल जहन्नम से बचने के लिए। मगर कुछ ऐसे भी सरापा इखलास लोग हैं, वो जुबाने हाल से गोया ये कह रहे हैं ताअत में ता रहे ना महो अंगबी की ला, जन्नत को कोई लाके जहन्नम में डाल दे। हम जन्नत के लिए खुदा की इबादत नहीं करेंगे। मां बत्तो का तमान फी जन्नत का वला खौफन मिन नारी का वलाकिन वजदतो का अहलन लिल इबादा फअबदतो का। वाह
خدا کی رضا کے لیے عبادت کی ہے تو اس میں نہ جنت کا تصور ہوتا ہے نہ جہنم کا کوئی خوف ہوتا ہے. یہ حضرت علی کا ارشاد تھا جو میں نے سنایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی عبادت نہیں کی ہے کہ جنت و جہنم عبادت. ذرا سوچو جنت کو علی نعمت کیسے سمجھے, کیا کہنے ہیں جنت کو اپنی عبادت کا صلہ علی کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جنت کے تو وہ قاسم ہیں, کیا کہنے ہیں جنت کے وہ دینے والے ہیں, جنت کے وہ بانٹنے. جنت میں تو ان کے غلام رہیں گے تو جہاں ان کے غلام رہیں گے اس کے لیے وہ خدا کی عبادت کریں گے. کیا بات ہے ذرا سا آپ خیال کریں تو ہم اس لیے عبادت نہیں کرتے. یہ ہے ذکر محبوب, اور ذکر محبوب کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے. رب تبارک و تعالی حدیث قدسی میں زبان رسالت میں آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو کثرت نوافل سے میرا تقرب حاصل کر لے فَأَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا, میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. کیا مطلب؟ خدا کی قدرت اس کی آنکھ میں ہوتی ہے, خدا کی قدرت اس کی زبان میں ہوتی ہے, خدا کی قدرت اس کے کان میں ہوتی ہے, خدا کی قدرت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, خدا کی قدرت اس کے پیروں میں ہوتی ہے. تو جو خدا والا ہو جاتا ہے تو خدا کی قدرت سر سے پیر تک سرایت کی جاتی ہے. اب وہ اپنی نظر سے نہیں دیکھتا, خدا کی قدرت سے دیکھتا ہے, خدا کی قدرت سے سنتا ہے, خدا کی قدرت سے چلتا. اب مجھے بتاؤ قدرت کہاں تک دیکھے گی؟ کیا بات خدا کی قدرت کہاں تک دیکھے گی؟ جب خدا کی قدرت کی انتہا تجھے نہیں معلوم تو علی کا دیکھنا میں کیسے سمجھاؤں کہ کہاں تک دیکھیں گے؟ اور جب علی کے دیکھنے کی انتہا نہیں معلوم تو جس کی آغوش کے پروردہ ہے اس کی نظر کہاں تک ہوگی, اس کی نظر کہاں تک ہوگی؟ معلوم یہ ہوا اس آیتوں سے ایسے ایسے محجرون عقول کام ہوتے. جب خدا اس کی قدرت زبان پر ہو گئی ایسے کلمات نکلنے لگتے ہیں کہ سننے والوں کے ہوش اڑنا ہے. احیی الموتى ابرئ الاکمہ والابرص والابرص واحیی الموتى, میں مردے کو زندہ کرتا ہوں, میں مردے کو زندہ کرتا ہوں, میں مادر زاد اندھے کو اچھا کرتا ہوں, میں تم باذن اللہ کہوں تو مردہ زندہ ہو جائے. حضرت عیسیٰ جو یہ بول رہے ہیں یہ حضرت عیسیٰ نہیں بول رہے ہیں, خدا کی قدرت بول رہی ہے, ان کی زبان کے اوپر ہے, خدا کی قدرت بول رہی ہے. اچھی طرح سوچو, ذرا سا سوچو, جب قدرت ہاتھ میں آ جاتی ہے وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا, اے مریم اس خشک درخت کو ہاتھ میں لے کر ہلاؤ, ہاتھ میں لے کر ہلاؤ. ہلانا تھا, ہاتھ پکڑا, حضرت مریم نے ہاتھ وہاں پکڑا, فوراً ہی کھجوریں پیدا ہو گئی, فوراً ہی کھجور, بالکل پکی ہوئی کھجور, تر و تازہ کھجوریں گری. ایک بات بتاؤ, کیا اس طرح سے کھجور کبھی ہوئی؟ رب تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ہاتھ لگائے بغیر کھجور کے درخت کو حکم دیتا اور اس سے کھجوریں برس پڑتی, مگر کہا اے مریم ہاتھ لگا کے دکھا دو کہ یہی وہ ہاتھ ہے جس میں خدا کی قدرت ہے. مگر دوستو یہ ذکر محبوب کرنے والے ایک ایسی منزل آتی ہے, بڑھے تو بڑھتے چلے گئے, بڑھے تو ایسا بڑھے عالم شکر میں پہنچے, فنائیت کی اس درجے پر پہنچے جہاں فنا ہی فنا ہے, انا کا نام ہی نہیں. فنا ہی فنا ہے, انا کا نام نہیں. ارے ویسے دوستو انا ربکم الاعلی فرعون بھی بولا تھا, انا الحق حضرت منصور بولے تھے, مگر ایک انا کو رکھ کر بول رہا ہے تو مردود ہو گیا, ایک انا کو فنا کر کے بول رہا ہے تو محبوب
वाले। तो देखो अनल हक लैसा फी जुब्बती सिवल्लाह अनल्लाह सुब्हानी मा अज़मा शानी। अल्फाज देखो। हजरते बायजीद बुस्तामी का हाल बताऊं, आलमे शुक्र में पहुंचे तो कहा अनल्लाह। एक मुरीद घबरा गया, ये पीर साहब क्या बोल रहे हैं, मगर मुरीद भी बड़ा होशियार था। मुरीद बड़ा होशियार था। उसने कहा या शेख अंतल्लाह फमा तक़ूलु फी मुहम्मद। ए शेख आप अल्लाह है तो मोहम्मद को क्या कहेंगे। हुजूर का नाम आया होश आ गया, शुक्र का आलम था, होश आ गया, कांपने लगे, लरसने लगे। क्या क्या हुआ रे हुजूर, आपकी जुबान से ऐसा निकल गया था, ऐसा निकल गया था, ये तो कलमे कुफ्र। मेरी गर्दन तुमने क्यों नहीं उड़ा दी, अब आइंदा कभी ऐसी बात निकले तो गर्दन उड़ा दे। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा फिर आलम शुक्र में पहुंचे, अल्लाह, फिर घबराया, गर्दन उड़ाने की तो हिम्मत नहीं हुई, घबराया। या शेख अंतल्लाह फमा तक़ूलु फी मुहम्मद। फिर हुजूर का नाम आया, फिर कहा, फिर बेकार, फिर हो गया, क्या हुआ हुजूर, फिर वही कहा था आपने, क्यों नहीं गर्दन उड़ा दी। अब मुरीद ने भी सोच लिया कि हुजूर का हुक्म ही है, तब तो उड़ा ही देंगे। आलम शुक्र में पहुंचे, कहा अल्लाह। इतना कहना था, उसने तलवार चला दी, तलवार गले से तैर के निकल गई, सुभान अल्लाह, जैसे हवाओं से तैर जाए, और गला अपनी जगह और लरस गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तलवार निकल गई। कहा या शेख अंतल्लाह फमा तक़ूलु फी मुहम्मद, मोहम्मद के बारे में क्या कहोगे। और फिर पूछा, हुजूर ये क्या कसम, फिर वही आपने कहा था, क्यों नहीं गर्दन उड़ा दी। उड़ाई थी मगर नहीं उड़ी। अरे कहा नादान, अगर बायजीद होता तो गर्दन उड़ जाती, वो किसी और की बोली थी। क्या समझे, खुदा के इश्क में फना होने वाले की जुबान पर कभी अनल हक निकला, कभी अनल्लाह निकला, कभी नहीं सफी जुब्बती से वल्लाह निकला, क्या क्या निकला, क्या क्या निकला। मगर बोलो, इसके मुस्तफा में फना होने वाला कोई अना मोहम्मद कह सका, क्या कहने, कोई अना रसूल कह सका। अरे नादान, फना फिल्लाह हो करके अल्लाह कहो तो मुजरिम ना बनो, और फना फिर रसूल होकर अल्लाह रसूल कहो तो काफिर हो जाओ। बात क्या, बात ये है कि नबी की हस्ती में फना भी हो जाओगे तो नबी बहकने नहीं देते। नबी की मोहब्बत गुमराह नहीं करती, नबी का इश्क गुमराह नहीं करता, नबी क्या इश्क तुम्हारे होश को छीनता नहीं है, तुम्हारे होश को बढ़ाता है। आप कहें अब राज समझ में आ गया। खुदा ने जब अपनी बंदगी का हुक्म दिया, बड़ी पाबंदी लगा दी, मेरी नमाज पढ़ने आ रहे हो अपनी मर्जी से मत आना, जैसे मैं कहूं वैसे वजू करो, जैसे मैं कहूं वैसा लिबास पहनो, जैसे मैं कहूं वैसे ही किबला बनाओ, जो मैं कहूं वही कहो। पाबंदी, वक्त की भी पाबंदी, पनाह में पढ़ना, पनाह में पढ़ना, रोजे के लिए इबादत बनाई तो पूरा कानून भी दिया, ऐसे रखना। हज का कानून दिया, हज को फर्ज किया तो पूरा कानून भी दिया, ऐसे करना। जरा सी गलती दोगे तो दम देते देते दम निकल जाएगा।
صاف بنا دیا. مگر جب نبی کی محبت کی بات کی اور جب نبی پر درود پڑھنے کی بات کی تو یہ نہیں کہا کہ ایسے پڑھو کہ ویسے پڑھو. یہ نہیں کہا کہ بیٹھ کے نہ پڑھنا, کھڑے ہو کے پڑھنا, کھڑے ہو کے نہ پڑھنا, بیٹھ کے پڑھنا, ایسے نہ پڑھنا ویسے پڑھنا. نہیں, نبی پر درود پڑھو, جیسے بھی پڑھو, جتنا بھی پڑھو, جیسے بھی پڑھو, چل پھر کے پڑھو, لیٹ کے پڑھو, بیٹھ کے پڑھو, کسی وقت بھی پڑھو, کوئی پابندی نہیں, پوری آزادی. جب نبی کی تعظیم کا حکم دیا گیا تو ایک نے کہا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, نبی کی تعظیم و توقیر کرو. کیسے کرے یہ فیصلہ تم کرو. یہ فیصلہ میری عبادت ہوگی تو قانون میں دوں گا, مگر جب نبی کی محبت کی بات ہوگی میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اس لیے کہ میری محبت والا کبھی کبھی بہک جاتا ہے, مگر نبی کی محبت بہکنے نہیں دیتا. نبی کا عشق بہکنے نہیں دیتا, نبی کا عشق بہکنے نہیں دیتا. آپ جب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے چلے گئے تو یہ فنائیت کے درجے میں, تو یہ ان الحق کہنے والے یہ نہ سمجھو کہ یہ حضرت منصور کی آواز ہے. اور اب تو سمجھانے کے لیے بہت آسان مثالیں مل گئی, بہت آسان. ریڈیو کی ایک پیٹی رکھی ہوئی, ریڈیو کی ایک پیٹی رکھی ہوئی میرے سامنے اور بے شمار لوگوں کے سامنے. جب بٹن اس کا گھمایا ایک آواز آئی, میں ہوں وزیر اعظم. اس میں سے آواز آئی, میں ہوں وزیر اعظم. پتا نہیں اس پیٹی کو کس نے وزیر اعظم بنایا. اس پیٹی کو معلوم ہوا کہ بولنے والا کوئی اور ہے. ایسا نہیں کہ وزیر اعظم اس میں بیٹھا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم اس میں بیٹھا ہوا ہے. ارے جب اس کی اپنی آواز کوئی ہے ہی نہیں تو بولنے والا کوئی اور ہی تو ہوگا. جب اپنی آواز ہے ہی نہیں تو جب اپنی آواز کو تم فنا کر دو گے, اب جو آواز آئے گی کسی اور کی آئے گی. سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلي علیہ. یہ ذکر محبوب والے ہیں. اور ایک ہے یہ ذکر محبوب والے جو صرف رضائے الہی کے لیے ذکر کرے, اور ایک ہے ذکر مردود دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے. یہ فقیر مانگنے چلتا ہے, اتنا اللہ اللہ کرتا ہے, اتنا اللہ اللہ کرتا ہے کہ سب سے بڑا ذاکر تمہارے گاؤں کا فقیر ہی نظر آتا ہے, مگر پیسوں کے لیے, دنیا کے لیے, دنیاوی اغراض کے لیے ایسا ذکر مردود. اور انتہا کی بات بتاؤں کہ اگر اللہ کا ذکر کر کے کوئی نافرمانی کرے تو فتویٰ اور مشکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کوئی شراب پیے تو کافر. آپ اس چیز کو اچھے سمجھو. تو خدا کو یاد کرنے والوں, اگر خدا کو یاد کرنا ہے تو اس کی رضا کے لیے یاد کرو, اور پھر وہ تمہیں یاد کرو, تم اس کا چرچا کرو. ایک بات بتاؤ, حضرت محدث اعظم آپ کے پانڈو میواس میں کبھی آئے نہیں؟ آئے, کبھی نہیں آئے. یہ ذکر کیسے آ گیا؟ کہ ان کے نام کی کانفرنس کیسے آ گئی؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کا ذکر کیا, اور یہ خدائی وعدہ ہے کہ جب تم میرا چرچا کرو گے تو میں تمہارا چرچا کروں گا. فرق یہ ہے کہ محدث اعظم نے خدا کا چرچا وہاں تک کیا جہاں تک خود پہنچ سکے, اور خدا ان کا چرچا وہاں تک کرے گا جہاں تک خدا کی قدرت ہوگی. شیخ الاسلام جشن محدث اعظم. آپ خیال کرتے چلے جا. میں آپ کو بتاؤں, خواجہ اجمیری راجستھان کے کفرستان سے باہر نہیں گئے, خدا کا ذکر وہاں کیا. مگر میں یہ دیکھتا ہوں برطانیہ پہنچا تو آواز سنا, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہالینڈ, بیلجیم, ملاوی,
साउथ अफ्रीका, अफ्रीकी कंट्रीज, अमरीकी ममालिक, हर जगह गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैंने पूछा मेरा गौस बरतानिया में कब आया, मेरा ख्वाजा कब आया? अरे ये दामन कैसे आ गया, ये दामन ख्वाजा का यहाँ कैसे आ गया? कहा नहीं, उन्होंने तो बुर्ज अजमी से जिक्र किया था और खुदा ने उनके दामन को इतना फैला दिया कि सारी कायनात को घेर लिया। अब हर जगह गौस का दामन है, ख्वाजा का दामन है, फैलता चला गया। तो ख्वाजा तो नहीं गए, ख्वाजा का जिक्र चला गया। एक बात और बताऊं, ख्वाजा ने जिक्र किया होगा तो राजस्थानी जुबान में किया होगा, उस जुबान में किया होगा जो जुबान में राइज हुआ उसी जुबान में तो किया होगा ना भाई। जिसके पास 2-4 जुबान होगी 2-4 जुबान में करेगा, जिसके पास 1 जुबान होगी वो 1 जुबान में करेगा। मगर जब खुदा जिक्र करेगा, जब खुदा जिक्र करेगा तो जितनी जुबानें उसने पैदा की हर जुबान में करेगा, हर जुबान में करेगा। इसीलिए तो हम देखते हैं वह केरल वाले, मलयालम में, मद्रास वाले, तमिल में, आंध्रा वाले, तेलुगु में, मैसूर वाले, कर्नाटक में, गुजरात वाले गुजराती में, बंगाल वाले बंगाली में, हर जुबान में ख्वाजा का जिक्र हो रहा है। खुदा इनका जिक्र करा रहा है, खुदा इनका जिक्र करा रहा है। और कुछ लोगों को ऐसा भी पैदा किया है जो इस जिक्र के खिलाफ कुछ कोशिश करते रहे ताकि जिक्र की गर्मी और बढ़ती रहे। आप अच्छी तरह से समझते चलो, हर जगह जी। और फिर एक उसूल बन गया कि जिक्र अली इबादा, नज़र इला वजह अली इबादा। अली का जिक्र इबादत है, अली का देखना इबादत है। तो अब मालूम ये हुआ कि जिसको देखने से खुदा याद आए उसका देखना इबादत, जिसके जिक्र से बंदगी का जज्बा बेदार, जिसके जिक्र से इबादत का ज़ौक़ बेदार हो, ऐसे का जिक्र इबादत है। तो सुनो, ख्वाजा की 6ठी इबादत है, मुहद्दिस आज़म की 16वीं इबादत है, गौस की 11वीं इबादत है, रसूल की 12वीं इबादत है, मखदूम समनानी की 28वीं इबादत है। इसलिए कि इसमें अल्लाह के महबूबों का जिक्र होता है, अल्लाह के महबूबों का जिक्र होता। तो ये इबादत है, इसकी क्या क्या दलीलें हैं ये तो उलमाए किराम बताएंगे। मगर मैं एक बात अजीब समझता हूँ कि अगर ये 6ठी 12वीं 11वीं ये इबादत ना होती तो इसको शैतान मिटाने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये इसकी कोशिश बता रही है कि ये इबादत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ु। तो सल्ली अलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।